بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین آج کی ہم ایک خوشی کی خبر سے میں سمجھتا ہوں اس بلاگ کو شروع کرنا چاہیے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح نگران حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، ہم بھی بار بار یہ بات کر رہے تھے نگران حکومت کے جو اس ٹائم حالات ہیں، جس طرح سے نگران وزیر اعظم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں۔ معیشت کو بہتر کرنا شاید فی الحال قبل از وقت ہے، ایک چیلنج ہے ان کے لیے، لیکن جو ایکشن لیا گیا ہے ڈالر اور بجلی چوری کے خلاف، سخت جو ایکشن انہوں نے بنایا، جو اب SIFC اجلاس کی بھی جو اس ٹائم میٹنگز ہوئی، اس کی بھی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کا الحاق PTI سے ہوگا، تو ان کے لیے بھی ایک خبر جو ہے وہ ہے کہ جو بڑے بجا رہے تھے، بغلیں بجا رہے تھے کہ جی ہم پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کے آگے چلیں گے، بلاول صاحب نے ان کا بھی یہ بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ تو یقیناً ابھی فی الحال کی جو نون لیگ کی ایک اس ٹائم چل رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو لے کے چلیں گے، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلے گی۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی ٹائم ہے، ایک ایسا وقت ہے جس وقت یہ ضروری ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک سٹیپ لیا ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس میں نگران حکومت ان کا ساتھ ہے، انہوں نے بار بار واضح کیا کہ جو تنقید کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آرمی چیف آف اسٹاف جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک اچھا میسیج ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں آرمی چیف کس طرح سے اس معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا، خصوصی سرمایہ کاری کی کونسل کے اجلاس کی، جو اس ٹائم کیا باتیں ہوئی تھی وہ سامنے ہی میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں کہ SIFC کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ کے برابر لانے کے لیے ہر ممکن کارروائی ہوگی، اور روپے کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ کے مطابق لانے تک کوئی محکمہ کارروائیاں بند نہیں کرے گا جب تک یہ روپے کے برابر یا اس کے ایکول جو چوری اسمگلنگ ہوتی رہی اور ڈالرز کو جس طرح اسمگل کیا جاتا تھا اس کے برابر جب تک نہیں آتا تب تک اس چیز کو نہیں روکا جائے گا۔ دوسری اگر بات کریں تو اسی طرح حساس ادارے FBI اور اسٹیٹ بینک مل کر کارروائیاں کریں گے، اس میں ایجنسیز بھی انوالو ہیں، تمام اداروں کو ٹارگٹ دیا گیا تھا آپ جو ہے اس چیز کو روکیں ذرا۔ اب اس میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت اس وقت 250 روپے کے لگ بھگ ہے۔ اگر دیکھا جائے اوریجنل جو ہماری کاسٹ ہے اوپن مارکیٹ میں وہ ہے 250 روپے۔ اس ٹائم کے جو حالات ہیں معیشت جتنی بھی ہماری ڈاؤن، جس طرح ایک واویلا مچا رہے ہیں کہ اتنی معیشت گر کے ہم تو اتنے ڈاؤن چلے گئے ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس ٹائم ڈالر کی ایکچوئل جو قیمت بنتی ہے جو کہ سرکاری سطح پہ بنتی ہے، ایک لیگل طریقے سے بنتی ہے، وہ 250 روپے بنتی ہے، لیکن اس ٹائم ڈالر 300 سے اوپر سرکل کر رہا ہے۔ تو اب تو آج کے دن اس ٹائم جب میں بلاگ کروں 299 پہ یہ ڈالر آ چکا ہے۔ تو یہ اسمگلنگ کو روکنا، اور پھر دوسرا جو چوری ہوتی رہی اس کے اوپر اب تو بولیاں لگ رہی ہیں کہ ڈالرز کو جو ہے وہ اتنے بھاؤ میں لے لیجیے، لیکن اس کے اوپر بھی عوام ہنس رہی ہے کہ آپ دیکھیں جو ڈالر چوری کر رہے تھے، جو اسمگل کر رہے تھے، اب ان کے حالات کیسے ہو گئے۔ تو یقیناً بڑا اچھا انیشیٹو یہ پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ اب اسی طرح ڈالر کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے مطابق لانے تک ہنگامی بنیادوں پر کام کیا گیا، اور اس کے بعد ڈالر کی قیمت میں جعلی اضافہ روکنے میں بھی سول اور عسکری ادارے ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں۔ اب FC کے انہوں نے کہا کہ بجلی چوری کا خاتمہ بھی ترجیح ہے۔ اب بجلی چوری کیسے روکی جائے؟ بجلی بھی چوری ہو رہی ہے، غریب عوام کو بوجھ بڑھ رہا ہے، ٹیکس بڑھ رہے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کے اوپر بھی کوئی حل ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر پہلے بات کی کہ جو بجلی چوری میں جو لوگ جن بل نہیں دے رہے وہ بھی چور تصور ہوں گے، جو چوری کریں وہ بھی تصور ہوں گے۔ اسی طرح لاہور میں آپریشن ہوتا ہے، لاہور میں کئی ہزار بجلی کے ایسے کنیکشن جو غیر قانونی طریقے سے لگائے گئے تھے، جس میں کوئی آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی یا اس میں سرکاری رجسٹریشن نہیں تھی، اور وہ چوری ہو رہی تھی بجلی، جس کو چوری کیا جا رہا تھا۔ اب اسی طرح اہلکاروں کی فہرستیں بنانے کی، جبکہ بجلی چوری اور دوسرے ملوث فہرستیں بنائی گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ چوری کر رہے تھے ان کا ڈیٹا وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچایا گیا۔ اس ڈیٹا میں کون کون سے لوگ ملوث تھے، کون اس میں شامل ہیں سرکاری، اور اس میں اور دوسرا سیاستدان کون کون سے شامل ہیں اس میں۔ اگر بات کریں کہ 3 یہ فہرستیں ہیں، فہرستیں جو ہے وہ 3 دن میں وزیر اعظم کو پہنچا دی گئی ہیں، اور اس میں بجلی چوری میں ملوث اہلکاروں کی تبدیلیاں اور تعیناتی کی بجائے ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ مطلب یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر کوئی پہلے کرپشن کرتا تھا، پہلے کسی کے خلاف سپوز چاہے وہ سرکاری افیسر ہوتا تھا یا بھی کوئی ہوتا تھا، اس کے جس طرح اس کو کسی بھی قانون شکنجے میں لانے کی کوشش ہوتی تو پھر اس کا تبادلہ کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح ہم نے تحریک انصاف کے دور میں دیکھا کہ کس طرح سے تبادلے کیے جاتے رہے، اور تبادلے جب ہوتے رہے تو وہ سزائیں بس یہی سزا ہوتی تھی کہ تبادلہ کرے جائے اس میں جتنا بھی اس نے بڑا جرم کیا ہو، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب پراپر ان کو اسی جگہ رہ کر سزا دی جائے گی، اور پراپر ان کا جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا۔ اب اسی طرح بجلی چوری میں جو مدد فراہم کرنے والے ظاہر تبدیلی سزا، اس میں یہی ہے کہ اس میں اب فوجداری قانون کے تحت بھی کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف۔ اب اس میں یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو نگران حکومت ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ معیشت کو بہتر سمت لا چکے ہیں۔ اس میں اب ملوث کون کون سے لوگ تھے جن کو ہم ووٹ دیتے رہے ہیں، سیاستدان بھی ہیں، سرکاری افسران، میں آئندہ اگلے بلاگ میں آپ کو ان کے نام بھی بتاؤں گا۔ جو ابھی فی الحال میں ایک پروسیس ہے، وہ لسٹ جہاں جو نام پہنچنے ہیں، اب وہ نام جب میرے تک آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ تک بھی وہ نام پہنچاؤں گا، کون کون سیاستدان جو کہ ان کے پاس ٹریولنگ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، آج وہ اتنے امیر ہو چکے اور ان کے پاس ڈالے، گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا لی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کے اوپر یہی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن شاید نگران وزیر اعظم جو جس طرح سے معیشت بہتر ہو رہی ہے، معیشت کے اوپر آرمی چیف جو ہے وہ زور دے رہے ہیں، تو لگتا ہے یہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ کنٹینیو کرے گی حکومت۔ ان سے نسیم زہرا صاحبہ نے بھی سوال کیا کہ جی آپ کیا اس الیکشن کو مزید آگے جاتا دیکھ رہے ہیں، کتنے سال، 2-2.5 سال مزید آگے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فی الحال جو ایک طریقہ ہوگا، جو ایک ایک کیپیسٹی ہوگی الیکشن کمیشن کی، تو اس کے مطابق تو ہم جب تک ہوگا ہم کنٹینیو کریں گے۔ اب الیکشن کی بات ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا نام فی الحال ابھی جو تاریخ ہے وہ فائنل نہیں ہو رہی۔ اس تاریخ کو فائنل کرنے کے لیے امکان ابھی ہے۔ پہلے صدر صاحب نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمیشن کو، انہوں نے وہاں پہ نہیں حاضری دی اپنی، پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کی جو مدت تھی وہ ختم ہونی تھی، شاید وہ وزیر اعظم جو صدر کا جو ہاؤس ہے وہ خالی کر دیں گے عارف الوی صاحب، لیکن وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی فی الحال 6 مہینے تک مزید تعینات رہیں گے جب تک الیکشن ہو کے نئے صدر منتخب ہو کے نہیں آتے ہیں۔ دوسرا اب یہ فی الحال میں نے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ صدر صاحب کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے میرا نام جو ہے وہ اگر گڈ بک میں نہیں لیکن ہٹ لسٹ میں ہے۔ اب ہٹ لسٹ کیسے گڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ بیڈ بھی ہو سکتی ہے، تو اب وہ جو ان کا ایک آئینی حق بھی ہے کہ وہ صدر جو ہے وہ جس طرح الیکشن کمیشن بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کرے گا، صدر صاحب کا اختیار نہیں ہے۔ اب صدر صاحب جو ہے ابھی اس ٹائم کی موجودہ صورتحال کہ صدر صاحب جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اب الیکشن کی تاریخ صدر صاحب اعلان کریں گے، کیا الیکشن کمیشن اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اس طرح ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 14 مئی کے الیکشن کو الیکشن کمیشن نے مختلف مجاز مختلف پوائنٹس کو بنا کر کہ فنڈز نہیں ہیں، اس کے بعد پھر اس میں جو چیزیں ہونی ہیں سیکیورٹی کے مسائل وہاں پہ درپیش آئے تو اس پہ الیکشن کو نہیں کروایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی اس میں پٹیشنز بھی دائر کی کہ ہمیں اس چیزوں کے مسائل ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ تو دوسرا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کروانا۔ تو اسی طرح صدر صاحب بھی اب تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کرتا ہے، کیا کیپیسٹی ہے کہ جو تاریخ صدر دیتے ہیں متفق ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے، اس تاریخ کو آگے لے کے چلا جاتا ہے یا نہیں چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ دوسرا جو اس ٹائم 1 ستمبر کا مہینہ 3 یہی تھے، اب صدر صاحب تو نہیں جا رہے ہیں، اب ظاہر ایک تبدیلی تو آنی ہے جو کہ سپریم کورٹ ایوان اعلیٰ جو ہے عدلیہ جو ان کی ایک تبدیلی ہے، جو کہ جسٹس امرتا بندیال صاحب جائیں گے، قاضی فیض صاحب آئیں گے۔ تو پہلے ایک نیریٹو تھا کہ جو امرتا بندیال صاحب ہیں، یہ قاضی فیض صاحب ان کے اپنے کوئی اختلافات ہیں، وہ پی ٹی آئی سے ان کا کچھ فیملی ٹرمز ہیں، مطلب کہ جو قاضی فیض صاحب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا پی ٹی کی طرف سے، تو یہ معاملات ہیں جو سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں جاتے ہوئے امرتا بندیال صاحب نے بڑے تعریفی الفاظ استعمال کیے ہیں قاضی فیض صاحب کے لیے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بلا شبہ میرے بھائی جسٹس قاضی فیض قابل تعریف ہیں، اور وہ یعنی کہ جو ان کی ایک ظاہر دورانیہ رہا، جس طرح سے وہ کام کرتے رہے، تو وہ ایک قابل داد ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کے تعریفی کلمات رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو آنے والے مزید کیسز ہوں گے جس طرح سے سارے ملک کے حالات کو بہتر ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو یہ بھی ایک تعریفی کلمات کیے ہیں انہوں نے۔ اب نام آنے ہیں جو اس ملوث ہیں، جو کرپشن ملوث تھے سیاستدان، ان کے نام آپ تک پہنچائیں گے، اور آگے بھی مختلف جو ہے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی بات آپ پہنچائیں گے۔ مجھے فی الحال اجازت نہیں، اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔